حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی۔ پہلا وہ ہوتا ہے جس سے پہلے کوئی نہ ہو، آخری وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نہ ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی نبی نہیں تھا، حضور کے بعد اب قیامت کی صبح تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اس عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ یہ میرا بھی عقیدہ ہے، سٹیج پر بیٹھنے والے تمام اکابرین کا عقیدہ ہے، آپ دوستوں کا بھی عقیدہ ہے۔ 1400 سال سے پوری امت مسلمہ کا یہی متفقہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے آخری نبی، آخری رسول اور آخری پیغمبر، حضور کے بعد اب قیامت کی صبح تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ یہ میرا اور آپ کا بنیادی عقیدہ ہے، یہ بنیادی عقیدہ ختم نبوت ہے تو میرا ایمان ہے، یہ بنیادی عقیدہ ختم نبوت ہے تو میں مسلمان ہوں، یہ بنیادی عقیدہ ختم نبوت ہے تو میری نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، عمرہ ہے، بیت اللہ شریف کا طواف ہے، یہ بنیادی عقیدہ ختم نبوت ہے تو میری تہجد ہے، اشراق ہے، نوافل ہیں، اوابین ہے، تراویح ہے، تہجد ہے، اشراق ہے، جمعہ ہے، تبلیغ ہے۔ اگر یہ بنیادی عقیدہ ختم نبوت نہیں، میرا ایمان بھی نہیں اور میں مسلمان بھی۔ اونچی بات سے بولیے، جس کو میری گفتگو سمجھ آ رہی ہے اونچی آواز سے بولیے۔ اگر یہ بنیادی عقیدہ ختم نبوت نہیں تو میری نماز، روزہ، حج، عمرہ، بیت اللہ شریف کا طواف، اگر یہ بنیادی عقیدہ ختم نبوت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آج جو کچھ بھی میرے پاس ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا صدقہ ہے۔ آج میں مسلمان ہوں حضور کی ختم نبوت کا صدقہ، آج میرا ایمان ہے حضور کی ختم نبوت کا صدقہ، آج میری عزت ہے حضور کی ختم نبوت کا صدقہ، آج میرا وقار ہے حضور کی ختم نبوت کا صدقہ، آج میرا کاروبار ہے حضور کی ختم نبوت کا صدقہ، آج میری کنبہ ہے اور قبیلہ ہے حضور کی ختم نبوت کا صدقہ، آج میرے پاس مسجد ہے حضور کی ختم نبوت کا صدقہ، آج میرے پاس قرآن جیسی مقدس کتاب ہے حضور کی ختم نبوت کا صدقہ، آج میرے پاس ذخیرہ احادیث ہے حضور کی ختم نبوت کا صدقہ۔ اس لیے 1400 سال سے پوری امت مسلمہ کا یہی متفقہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی آخری نبی ہیں، اللہ کی آخری پیغمبر ہیں، اللہ کی آخری رسول ہیں۔ حضور کے بعد اب قیامت کی صبح تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ میرے اور آپ کے پیغمبر کے بعد جب بھی کسی بدبخت اور بد نصیب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، وہ یمن کا اسود انسی ہو، وہ یمامہ کا مسلمہ کذاب ہو، وہ ایران کا بہاء اللہ ہو یا قادیان کا مرزا غلام قادیانی ہو، جب بھی کسی بد نصیب نے میرے پیغمبر کے بعد نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، حضور کی پوری امت نے علل اعلان میدان میں اتر کر ایک موقف اختیار کرتے ہوئے ایک پیج پر کھڑے ہو کر یہ کہا، میرے پیغمبر کے بعد جو شخص بھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے وہ مسلمان نہیں، اس کا اسلام اور اہل اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ مسلمانوں کا
کا حصہ نہیں بلکہ کافر ہوگا، مرتد ہوگا، دائرہ اسلام سے خارج ہوگا، زندیق ہوگا۔ آپ بھی ایک مرتبہ اونچی آواز سے یہ بولیے، اونچی آواز سے اس بات کی گواہی دیجئے، حضور کے بعد جو شخص نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے وہ کون ہوگا؟ اونچی آواز سے ہاتھ لہرا کے نبوت کی گواہی ہے۔ تم یہاں پشاور کی سرزمین پر